بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اگر آپ کی خواہش ہے زندگی میں دیکھنے کی کہ آج سے 1400 سال پہلے وہ مدینہ المنورہ کیسا تھا، جہاں پر ہمارے پیارے آقا مولا کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہا کرتے تھے، اور وہاں کے گھر، مسجد نبی اس وقت کی، مدینہ کی عمارتیں، مدینہ کے گھر، مدینہ کے درخت، مدینہ کی گلیاں یا مدینہ کا عام ماحول کیسا تھا، تو ناظرین آپ خوش ہو جائیے کہ آپ کی خدمت میں ایک ویڈیو ایسی پیش کی جا رہی ہے جس میں میں آپ کو فل سکرین میں مدینہ المنورہ کا وہ ماحول بتانے جا رہا ہوں۔ ہمارے چینل پر پہلے بھی اس قسم کی ویڈیوز موجود ہیں، لیکن آج ان ناظرین کے لیے جنہوں نے ہمیں نیا جوائن کیا ہے یا جن کی خواہش مزید دیکھنے کی ہے مدینہ المنورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں، تو تیار ہو جائیے اپنے آپ کو، چلیے جی آپ کو لے کے چلتے ہیں مدینہ المنورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں۔ اور یاد رکھیے کہ یہ ساری جو آپ کو ویڈیو دکھائی دے رہی ہے یہ سعودی عربیہ نے AI کی مدد سے جو ہے وہ تیار کی ہے، لیکن صرف AI کی مدد سے ڈیزائننگ کی گئی ہے، اس کی ماحول جو کریٹ کیا گیا ہے، باقی ظاہر ہے کہ تمام احادیث کی روشنی میں ہی یہ سارا بنا ہے کس کا گھر کہاں تھا۔ ناظرین، یہ جو منظر آپ کے سامنے پیش ہو رہا ہے یہ مسجد نبی الشریف اور اس کے اطراف میں جو گھر بنے ہوئے تھے یہ ان کا ہے۔ وہ کیسے تھے؟ یہ تمام ازواج مطہرات کے گھر تھے اور کچھ صحابہ اکرام کے گھر تھے ان میں۔ تو یہ آپ ایک منظر دیکھ لیجئے فضا سے کہ اوپر سے یہ منظر کیسے دکھائی دیتا ہوگا۔ یہ جو آپ منظر دیکھ رہے ہیں یہ مسجد نبی جو اوپر کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں، اور نیچے یہ تمام گھر ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا، حضرت فاطمہ الزہرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا، اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کا، ساتھ حضرت زینب بنت خزینہ رضی اللہ عنہا کا۔ تو اس طریقے سے کچھ گلیاں تھیں، سرخ قسم کی ریت تھی جس کے متعلق آج بھی بتایا جاتا ہے۔ تو یہ منظر بھی اپنی آنکھوں میں سمو لیجئے، اور یہ خوبصورت کھجوروں کے درخت اور صحابہ اکرام کے گھر بنے ہوئے، بیچ میں مسجد نبی جو کہ ہر چیز کا محور تھی، اور اطراف میں یہ سارے گھر تھے جو کہ 9 ازواج مطہرات کے گھر تھے ان میں، اور باقی اصحابہ کے گھر بھی تھے۔ میں آپ کو ایک ایک کر کے سارے بتاؤں گا۔ یہاں بھی جو آپ منظر دیکھ رہے ہیں اس میں جس گھر کے اوپر یہ سیڑھی لگی ہوئی ہے ساتھ، یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا گھر ہے، جو کہ بائیں طرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر کے بالکل ساتھ ہی تھا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا جو مبارک گھر آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں سے ایک دروازہ کھلتا تھا جو مسجد نبی کے اندر ہی کھلتا تھا۔ یہ جو آپ سارا ایک منظر دیکھ رہے ہیں میں آپ کو بڑا سلو موشن میں کر کے دکھا رہا ہوں، یہاں سے آپ اندازہ لگائیے کہ کس قدر خوبصورت، یقین کیجئے جنت کا منظر آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا گھر، اور یہ ساتھ حضرت فاطمہ الزہرا کا۔ یہ ایک مدینہ المنورہ کی ایک گلی ہے، اس گلی کا خوبصورت منظر جب آپ چلتے ہوئے آتے تھے تو اس طریقے سے آپ کو گھر دکھائی دیتا تھا۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا گھر جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، اور دائیں طرف حضرت فاطمہ الزہرا کا، اور بیچ میں ایک چھوٹی سی گلی دکھائی دے رہی ہے۔ یہ ان گھروں کے بیچ میں ایک چھوٹی سی گلی ہے، اور یہیں سے آنے جانے کا راستہ بھی ہے۔ ایک دروازہ مسجد نبی میں کھلتا ہے، باقی یہ دوسرا جو دروازہ ہے وہ اس پتلی گلی میں دروازہ کھلتا ہے۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیں طرف والا گھر ہے، اور دائیں والا یہ گلی مبارک دیکھ لیجئے جو کہ بڑی ہی خوبصورت گلی آپ کو ایک دکھائی دے رہی ہے۔ یہ وہی ریت والی مٹی سرخ کلر کی، کیا خوبصورت منظر آپ کو یہاں پر دکھائی دے رہا ہے۔ میں سلو بہت کر کے دکھا رہا ہوں کیونکہ مقصد اس کا یہ ہے کہ آپ اپنی آنکھوں میں سما لیں، آپ کو جب اس منظر کو دیکھیں تو آپ کی آنکھوں میں بس جائے۔ یہ ایک پتلی گلی میں ایک چھوٹی سی کھڑکی بھی دکھائی دے رہی ہے جو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے مبارک گھر میں ہے، اور اس کے پیچھے ایک سیڑھی لگی ہوئی ہے۔ اب یہی گھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضوان اللہ اجمعین کا ہے۔ اب یہ جو دروازہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسجد نبی سے دروازہ کھلتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ مبارک میں، یہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لاتے۔ جب آپ اس دروازے سے اندر داخل ہوتے ہیں تو بائیں طرف جو وہ پتلی گلی میں آپ کو بتا رہا تھا وہ والی گلی ہے، اور سامنے جو دروازہ ہے
یہ ہے حجرہ مبارک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی اسی میں موجود ہیں۔ اب یہ سامنے سے دیکھیں تو وہی جو پتلی گلی تھی، اور سامنے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا مبارک گھر ہے، اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں پتلی گلی میں یہ دروازہ اس طریقے سے کھلتا تھا۔ سامنے جاتے ہیں تو وہ پتلی گلی، اور دائیں طرف جو دروازہ کھلا ہوا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر مبارک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی گھر میں موجود ہیں آج بھی اپنے دو عظیم صحابہ کرام کے ساتھ۔ کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی یہ گلی ہے، اور بڑے ہی خوبصورت جو آپ منظر دیکھ رہے ہیں، جیسے دھوپ اس میں آ کے دھوپ بھی اپنے آپ کو، سورج بھی اپنے آپ کو نکھار رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی دیواروں پر روشنی ڈال کے۔ تو اس سے بھی اندازہ لگائیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک میں داخل ہوتے تھے تو یہ وہ منظر ہے جو ابھی آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، بڑا ہی خوبصورت منظر ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ چھت مبارک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک کی، اور دیواروں پہ دراڑیں جو آپ کو دکھائی دے رہی ہیں یہ اسی قسم کی دراڑیں تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ان کے لیے جو ان کے اوپر ایک دو بار چادریں جب چڑھائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا لگا کہ میں نبی ہوں اور میرے گھر میں کیا چادریں اس لیے ہیں کہ ان دیواروں کو چھپایا جائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک، اسی پر آپ سوتے تھے، اسی پہ آرام فرماتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک، مزار مبارک، لحد مبارک اسی جگہ پر ایگزیکٹ ہے آج بھی۔ اسی گھر کے کونے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب آپ جاتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھتے ہیں تو یہی وہ جگہ ہوتی ہے تو جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اور آپ کا رخ انور، چہرہ مبارک آپ کو معلوم ہے سنہری جالیوں کی طرف ہوتا ہے۔ سنہری جالیاں دائیں طرف ہیں، جس دیوار پہ آپ کو کھڑکی نظر آ رہی ہے، تو جب آپ سنہری جالیوں کے سامنے گزرے ہوتے ہیں تو یہ وہ سامنے والی دیوار ہوتی ہے۔ یہ ہے میرے آقا مولا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکمل سامان جو کہ آپ اس وقت اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، آقا دو جہان کا، جو کہ اللہ کے بعد ہیں تو آپ ہیں۔ اور آپ کا یہ سامان مبارک دیکھیے، اور ہم کس قدر ناشکر ہوتے ہیں کہ سامان مبارک ہونے کا ہمارے پاس کیا کچھ نہیں ہوتا، پھر بھی یہ آقا مولا کریم کے پیالے مبارک جس میں آپ پانی پیتے تھے، اور یہ جیسے کہ کوئی چیزیں لٹکانے کے لیے، رکھنے کے لیے یہ کچھ نکلے ہوئے ہیں۔ احادیث کی روشنی میں یہ دیوار بنائی گئی ہے، مٹی کی دیوار ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیر مبارک، یہ جو آپ چھت دیکھ رہے ہیں، دیواریں دیکھ رہے ہیں، یہ سب کچھ بڑے ہی خوبصورت منظر ہیں۔ خوابوں میں کئی لوگوں نے ان مناظر کو دیکھا تو انہوں نے بالکل میرے چینل پہ جو ہے وہ انہوں نے کمنٹس کیے کہ جی ہم نے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک دیکھا ہے اور ایگزیکٹ ایسا ہی ہے۔ تو مجھے یہ حجرہ مبارک آپ کو دکھاتے ہوئے الحمدللہ رب العالمین مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ بالکل ایسا ہی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے مجھے بھی کئی بار خواب میں حجرہ مبارک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب زیارت نصیب فرمائی تو ایسی ہی دیواریں اور ایسے ہی رنگ تھے۔ تو یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک، اور یہ جو آپ کو دیوار دکھائی دے رہی ہے اور جو دروازہ دکھائی دے رہا ہے یہ مسجد نبی سے آنے کے بعد جو دوسرا دروازہ آتا ہے یہاں سے آپ داخل ہوتے ہیں۔ تو یہیں پر کتنی بار حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، وحی نازل کی، اور کتنی بار مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق جو ہے اللہ رب العزت کے ساتھ، کچھ بھی ہوتا تھا تو وہی نازل ہوتی تھی اسی کمرہ مبارک میں۔ تو یہ مناظر کوئی عام قسم کے مناظر نہیں ہے جو آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، تو آپ ان کو دیکھتے جائیے اور اپنی نظروں میں ان کو